واقعی اسلام انسانیت کے لیے رحمت ہے، اور میں اپنے سبھی بھائیوں کو سلام بولتا ہوں یہاں پہ، اور ذاکر بھائی کو بھی السلام علیکم، اور آپ سب کو سلام۔ میرا سوال ہے ذاکر بھائی، جیسے آپ نے کہا کہ میڈیا اسلام کو دبا رہا ہے، یہ بالکل صحیح بات ہے، تو آپ سارے مسلمان بھائیوں کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں کہ ہم سب مل کے اس کو کیسے کنڈیشنز کو سولوشن اچھا کریں؟ میری بھی اردو تھوڑی کمزور ہے تو میں انگلش میں بول رہا ہوں، تو آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں باقی سارے مسلم بردرز کو؟ بھائی صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ جب میڈیا اسلام کے بارے میں غلط فہمی پھیلا رہا ہے، اسلام کو بدنام کر رہا ہے، تو ہم مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ جیسے میں تقریر میں کہہ رہا تھا کہ ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، اکثر ہم گھبرا جاتے ہیں، وی بیکم اپولوجیٹک، ہمیں بازی کو پلٹنا چاہیے، وی شوڈ ٹرن دا ٹیبلز اوور، اور میڈیا میں صحیح اسلام کی تعلیمات پیش کرنا چاہیے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان میڈیا سے بہت دور ہیں، جو بھی میڈیا ہمارے پاس ہے وہ صرف مسلمان اسے پڑھتے یا سنتے ہیں۔ ہمیں میڈیا کے میدان میں آنا چاہیے۔ ہم دیکھیں گے کہ مسلمانوں کا جو میڈیا ہے اکثر ہندوستان میں اردو میڈیا ہے، اردو صرف مسلمان پڑھتے، کتنے غیر مسلمان پڑھتے، چاہے وہ بمبئی میں ہو، کلکتہ میں ہو یا حیدرآباد میں ہو۔ جو میڈیا پہ ہم پاپولر ہے وہ اردو میڈیا ہے جو صرف مسلمان پڑھتے، اکثر چند اسمال پرسنٹیج غیر مسلمان پڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو بھی ہمارا میڈیا ہے، ریڈیو براڈ کاسٹ اسٹیشن ہو یا ٹیلی ویژن چینل ہو، ہم دیکھیں گے مڈل ایسٹ میں عربک ہے، عربی صرف مسلمان دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ ہمارے پاس انٹرنیشنل لینگویج کے چینل ہونا چاہیے، میگزینز ہونا چاہیے، نیوز پیپر ہونا چاہیے۔ آج انٹرنیشنل لینگویج ہے انگریزی، کتنے انگریزی انٹرنیشنل نیوز پیپرز ہمارے پاس ہے؟ ایک بھی نہیں۔ جو بھی انگریزی انٹرنیشنل میڈیا ہے، نیوز ویک، ٹائم میگزین، سب غیر مسلم کے۔ ہمارے پاس ایک بھی ہے؟ کتنے ریڈیو اسٹیشنز ہیں؟ بی بی سی، سی این این، انٹرنیشنل سیٹلائٹ چینلز، بی بی سی، سی این این، مسلمز کے کتنے؟ ہمیں اس میڈیا کے ذریعے اسلام کو پھیلانا چاہیے اور لوگوں کی غلط فہمی کو دور کرنا چاہیے۔ ایک طریقہ ہے تقریر دے کے، دوسرا طریقہ ہے نیوز پیپرز، میگزینز، ریڈیو براڈ کاسٹ اسٹیشنز، ٹیلی ویژن سیٹلائٹ چینل۔ ہمارے پاس ایک بھی انگریزی انٹرنیشنل سیٹلائٹ چینل نہیں ہے، ہم بہت چھوٹے۔ یہ میری سوچ تھی 10 سال پہلے، ہمارے پاس جو فیسلٹیز تھی وہ بہت کم تھی، لیکن جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس کے ساتھ بسم اللہ کرو، شروع کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے راستے کھولے گا۔ 8-9 سال پہلے ہم نے پروگرامز بنانا شروع کیے انگریزی اور اردو میں انٹرنیشنل سیٹلائٹ چینل کے لیے، اردو میں کم تعداد میں، اکثر انگریزی میں، اور اس کو فری بانٹا مختلف چینلوں میں، مسلم اور غیر مسلم چینلوں میں بھی فری، ویریس سیٹلائٹ چینلز۔ ہر روز ہندوستان میں آج ای ٹی سی پہ، ای ٹی وی پہ ہر روز آدھا گھنٹہ ہمارے پروگرام آ رہے ہیں، تقریباً 3، 4، 5، 6 سال سے فری میں۔ اس طریقے سے ہم نے شروعات کی۔ چند مہینے پہلے جنوری میں ہم نے ایک چینل لانچ کیا، اس کا نام ہے پیس ٹی وی۔ یہ خصوصاً انگریزی چینل ہے، چند گھنٹے اردو میں بھی اس کے پروگرامز آتے ہیں۔ یہ سیٹلائٹ چینل پیس ٹی وی الحمدللہ آج کی تاریخ میں سارے ممالک ایشیا میں آ رہا ہے، یورپ میں، آسٹریلیا میں، افریقہ میں اور مڈل ایسٹ میں۔ چند مہینوں میں انشاءاللہ امریکہ بھی کور کر لیں گے، اور انشاءاللہ 1 سال کے اندر ساری دنیا میں انشاءاللہ آپ کو دکھے گا یہ چینل پیس ٹی وی۔ فری ٹو ایئر چینل ہے، اکثر انگریزی میں ہے، کیونکہ جب میرے پروگرام باقی چینلوں پہ آتے ہیں کئی نان مسلم دیکھتے ہیں الحمدللہ، اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور یہ پروگرام دیکھنے کے بعد کئی ان کے غلط فہمیاں اسلام کے بارے میں دور ہوتی ہے۔ تو ایسے اور کئی چینل ہونا چاہیے، کئی پروگرام ہونا چاہیے، لیکن جب بھی ہم کوئی چیز کرتے ہیں ہمیں ایک سٹینڈرڈ کی کرنا چاہیے۔ وی مسلم شوڈ بلیو ان کوالٹی۔ اکثر ہم جب اسلام کا کام کرتے ہیں تو اسے کوالٹی سے نہیں کرتے،
ہمیں جو بھی چیز کرنا چاہیے بھلے چھوٹا کیجیے لیکن کوالٹی سے کیجیے, انٹرنیشنل سٹینڈرڈ سے کیجیے. اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے آج کی تاریخ میں جو اسلام پھیل رہا ہے وہ ہمارے وجہ سے نہیں, وہ اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ کی وجہ سے الحمدللہ دین پھیل رہا ہے. ہم مسلمان ہمارا کام, دعوتی کام صحیح طریقے سے نہیں کر رہے, ہمیں خوش ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ دعوت دے غیر مسلمانوں کو اور غلط فہمی دور کرے. یہ ذریعہ ہے نجات کا, اور میڈیا ایسا ذریعہ ہے جس سے ہم لاکھوں کروڑوں لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں. ہوپ ڈانس از کوشچن. میرا نام راج کمار ہے جی. میں ایک چھوٹا سا ویاپار کرتا ہوں. میں نے کئی بار قرآن پڑھی ہے, تو اس میں جس آیت کا آپ نے ذکر کیا ہے اس میں آپ نے آدھی آیت ذکر کیا ہے, التوبہ کی 5ویں آیت, جس میں لکھا ہے کہ جو غیر مسلمان کو مارو ساتھ میں گھات لگا مارو, اور جب تک وہ نماز قائم کریں زکوٰۃ دیں تب ان کو چھوڑ دو, ارتھات مسلمان بن جائیں تب چھوڑ دو. اور دوسری بات یہ تھی کہ 6551 کی نمبر اس میں ہے, جس میں لکھا ہے کہ اے مسلمانوں تم عیسائیوں یہودیوں کو اپنا دوست مت بناؤ, اگر جو دوست بنائے گا وہ ان میں سے ہو جائے گا. یہ بات انسانیت کے خلاف میں محسوس کرتا ہوں. بھائی صاحب نے سوال کیا کہ میں نے جو آیت کوٹ کی سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 کی, وہ آدھی آیت کوٹ کی. اس میں لکھا ہوا ہے کہ انہیں جب چھوڑ دو جب وہ نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے. یہ بھی جو بھائی صاحب کہہ رہے, پوری آیت کا میں حوالہ دیتا ہوں. اگر آپ پوری آیت پڑھیں گے تو آپ کو صحیح پس منظر ملے گا. جیسے میں نے کہا تھا میری تقریر میں, حوالہ تو دیا. آیت نمبر 5 میں لکھا ہے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مشرکین مکہ کو 4 مہینے کا وقت دیتے سدھرنے کا, ورنہ اعلان جنگ. اور جنگ کے میدان میں لکھا ہوا ہے کہ جہاں بھی آپ مشرکوں کو پائیں گے ان کا قتل کرو. ویٹ فار دیم ان ایوری اسٹریٹجم آف وار, ان کا انتظار کرو اور میدان جنگ میں ان کا قتل کرو. لیکن اگر وہ ریپینٹ کرے, مطلب معافی مانگے, کئی وجہ ہے, اگر وہ معافی مانگے, نماز پڑھے اور زکوٰۃ دے تو چھوڑ سکتے ہیں. مطلب وہ اسلام کو قبول کرے یا وہ صرف امن چاہتے ہیں. تو کئی آپشنز دیے گئے ہیں. ایک آپشن ہے کہ اگر وہ ریپینٹ کرے, معافی مانگے, اسلام کو قبول کرے تو بھی چھوڑ دیجئے, یا وہ امن چاہتے ہیں اور اسلام قبول نہیں بھی کرے تو بھی چھوڑ دو. آگے آیت میں لکھا ہے آیت نمبر 6 میں, آیت نمبر 6 بھی اس کے ساتھ ہے نا, کہ اگر وہ امن چاہتے ہیں تو ان کو حفاظت سے ایسی جگہ پر لے جاؤ جہاں کہ وہ محفوظ ہے. تو بہت سے آپشنز دیے گئے ہیں. لیکن اگر وہ آپ سے جھگڑا کرنا چاہتے میدان جنگ میں تو ان کا قتل کرو. اگر جھگڑا کرنا چاہتے تو قتل کرو, اگر جھگڑا کرنا نہیں چاہتے ہیں, بولتے امن چاہتے تو چھوڑ دو, اگر وہ معافی مانگتے اسلام قبول کرتے پھر بھی چھوڑ دو. تو کئی آپشن دیے گئے ہیں. یہ کہنا غلط ہے کہ وہ اسلام قبول کرے تو ہی چھوڑو. کئی آیتیں آپ کو کانٹیکسٹ میں پڑھنا چاہیے. پھر سے آپ صرف ایک پارٹ آف دا ورس نکالیں گے اور کوٹ کریں گے, لوگ کو پھر سے غلط فہمی ہوتی ہے. تو یہ صحیح جواب ہے کہ بہت سے آپشن دیے گئے ہیں. اور کئی جگہ سورہ انفال میں بھی لکھا ہے کہ اگر وہ امن چاہتے ہیں تو امن بہتر ہے. اس میں یہ نہیں لکھا ہے کہ اسلام قبول کرنا ان کے لیے ضروری ہے. کر سکتے ہیں اگر وہ اسلام کو پسند کرتے ہیں. قرآن میں لکھا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 256 میں 256, لا اکراہ فی الدین, اسلام میں زبردستی نہیں ہے. there is no compulsion in religion. truth stands out clear from error. حق باطل سے الگ ہے. حق truth is clear from error. جو حق کی بات ہے وہ غلط بات سے علیحدہ ہے. ہمیں حق پیش کرنا چاہیے. اگر وہ قبول کرے تو اچھی بات ہے, نہیں قبول کرے تو بھی کوئی بات نہیں. اور کئی ایسے آیتیں قرآن کی, سورہ کافرون بھی ہے سورہ نمبر 109, جس میں لکھا گیا ہے کہ کہہ دو کافروں سے جو لوگ اسلام کو جھٹلاتے ہیں, ہم وہ چیز کی عبادت نہیں کریں گے جو آپ کرتے ہیں یا جو آپ چاہتے ہیں, نہ آپ ان کی عبادت کرتے ہیں جس کو ہم مانتے ہیں, نہ ہم آپ جسے کہتے ہیں اس کی عبادت کریں گے, نہ آپ کریں گے ہم جسے کہتے ہیں. لکم دینکم ولی الدین, آپ کے لیے آپ کا دین, ہمارے لیے ہمارا دین. تو ہمارا فرض ہے کہ سچائی لوگوں تک پہنچاؤ.
پہنچانے کے بعد اگر وہ مانتے ہیں تو الحمدللہ اچھی بات ہے، نہیں مانتے تو بھی الحمدللہ، تو بھی کوئی بات نہیں، ہم کو ثواب ملے گا، ہمیں حق بات کرنے کا ثواب ملے گا، چاہے وہ مانے یا نہ مانے۔ تو ہمارا فرض ہے کہ اچھی باتیں کرے، چاہے انسان مانے یا نہ مانے۔ تو یہی کئی آیتوں میں آپ پڑھیں گے اور پس منظر میں دیکھتے ہیں، کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں تو یہ لکھا ہے۔ آپ کچھ سیکنڈ کویشچن پوچھے تھے، آپ نے کچھ اور بھی سوال پوچھے تھے، آپ ذرا 6551 نمبر، جی 6551 آیت نمبر دیا تھا، اس کا آپ نے ذکر نہیں کیا۔ 6551 جس میں لکھا ہوا ہے کہ اے ایمان لانے والوں، تم عیسائیوں یا یہودیوں کو اپنا دوست مت بناؤ۔ بھائی صاحب نے سوال، یہ آیت سیمت ہے یا اسیمت ہے؟ کیا عیسائیوں اور یہودیوں کو اپنا دوست مت بناؤ، یہ کون سی آیت؟ 6551، لیکن قرآن میں لکھا ہوا ہے سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 میں 2 جگہ لکھا ہے کہ یہ جو ترجمہ کر رہے کہ یہود اور عیسائی کو اپنا دوست مت بناؤ، یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح ترجمہ ہے کہ ڈو ناٹ میک کرسچنز اینڈ جوز یور پروٹیکٹرز ان پریفرنس ٹو بلیورز۔ اگر آپ کے پاس چوائس ہے ایمان والوں کے ساتھ اور کرسچن اور یہود کے ساتھ فار پروٹیکشن کے لیے، جو لفظ ترجمہ ہے دوست، فرینڈ از ناٹ اے کریکٹ ٹرانسلیشن، اٹ شوڈ بی ڈو ناٹ اپروچ دیم فار پروٹیکشن، مطلب اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بنسبت مومن مسلمان کے بدلے یہود اور کرسچن کی طرف مت جاؤ، یہ لکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان سے دوستی مت رکھو، کیونکہ کئی جگہ قرآن میں اور آیتیں آتے، مثال کے طور پہ قرآن مجید میں سورہ ممتحنہ سورہ نمبر 60 آیت نمبر 8 میں لکھا ہے کہ اللہ forbids you not from being just towards those kafir, those non-Muslims who do not fight your faith nor drive you out of your home۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو جسٹ رہنے سے منع نہیں کرتا ان غیر مسلمانوں کے ساتھ جو آپ کے مذہب کے خلاف لڑتے نہیں اور آپ کو اپنے گھر کے باہر نکالتے نہیں۔ اور اس کے آگے لکھا ہے لیکن جو غیر مسلم، جو کافر آپ کو آپ کے مذہب کے لیے لڑتے ہیں، آپ کو اپنے گھر سے نکالتے ہیں، تو ان کے پاس مت جاؤ پروٹیکشن کے لیے، حفاظت کے لیے۔ تو اللہ کی کئی آیتیں ہیں، یہ کہیں بھی نہیں لکھا، لیکن پروٹیکشن کے لیے، حفاظت کے لیے اگر آپ کے پاس چوائس ہے، پوری آیت ہے کہ پریفریبل، بہتر ہے کہ آپ مسلمان اور مومن کے پاس جائیے بنسبت عیسائی اور یہود کے پاس۔ ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی خوش آمدید دوستو، امید کرتا ہو ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جب سے اسلام شروع ہوا اور جب سے اسلام پھیلنا شروع ہوا، اس وقت سے لے کر آج تک جتنا بھی زمانہ گزرا، ان سب زمانے میں ہمیشہ سے باطل قوتوں نے یہ کوشش کی کہ اسلام کو دبایا جائے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی نبوت کا جو آغاز تھا وہ کیا اور لوگوں کو پیغام پہنچانا شروع کیا، تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قبیلے کے اپنے لوگ تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہوئے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ جو ہے نا اپنے آباء و اجداد کی دین کو برا بھلا کہتے ہو، آپ جو آپ کے بت ہیں ان کو اب برا بھلا کہتے ہو، یہ کیوں؟ آپ پر کوئی جنات وغیرہ ہے؟ نعوذ باللہ، کچھ عجیب و غریب باتیں جو ہے نا وہ لوگ بناتے تھے۔ اور اسی طرح ہوتا گیا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاندان کے لوگ تھے، ابو لہب جیسے لوگ، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہوئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر پھینکے، اور جب پتھر پھینکے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عزت مآب تھی وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے محفوظ فرمائی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورت نازل کی، سورۃ اللہب۔ اس ابو لہب کے بارے میں جو سزا اور جو سرزنش ہوئی وہ تا قیامت جاری رہے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حفاظت کی وہ اللہ تعالیٰ نے کی، اور قرآن میں جب تک قرآن باقی رہے گا اس وقت تک لوگ ابو لہب پر لعنت برستے رہیں گے۔
تو ابو لہب چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چچا تھے، لیکن جب رسول اللہ نے نبوت شروع کی اور دعوت کا کام شروع کیا تو آپ ان کے چچا بھی ان کے مخالف بنے۔ اسی طرح یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں۔ اگر آپ آج کہتے ہیں کہ میڈیا اسلام کے خلاف ہے، اور میں میڈیا سے مراد تمام میڈیا نہیں بلکہ کچھ مخصوص میڈیا والے لوگ ہیں جو لوگوں کی برین واشنگ کرتے ہیں، جو لوگوں کو عام لوگوں کو یہ سمجھاتے ہیں، جیسا تصور پیش کرتے ہیں کہ اسلام جو ہے نا وہ ایک دہشت گرد کا مذہب ہے، وہ لوگوں کو مارتے ہیں اور اس طرح کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں۔ یہ برین واشنگ جو ہے نا یہ لوگوں کے ذریعے کراتے ہیں، اور یہ اس لیے کراتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ وہ اسلام کے قریب نہ آ سکے، اسلام سے دور جا سکے۔ لیکن اس کے باوجود الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں جو اسلام کی جو آبادی ہے اور مسلمانوں کی آبادی ہے وہ ماشاءاللہ دن بدن ترقی کر رہی ہے۔ آپ اگر کسی یورپین کنٹریز کا میں بتا دوں، امریکہ کنٹری ہو گئی اور یورپین کنٹری ہو گئی، وہاں پر پہلے اسلام کا نام لینے جو ہے نا وہ بھی گناہ سمجھا جاتا تھا، اور اسلام سے ان لوگوں کو بہت زیادہ ڈر لگا رہتا تھا۔ لیکن جب انہوں نے خود تحقیق شروع کی، لوگوں نے میڈیا سے ہٹ کر اور خود کسی بات کی تحقیق کی، تو پتہ چلا کہ اسلام تو ایک امن والا مذہب ہے۔ اسی طرح قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر اے ایمان والو اگر آپ کے پاس کوئی فاسق ایک خبر لے کر آئے تو پہلے آپ اس کی جو ہے نا انکوائری کرو، اس کی معلومات کرو۔ تو یہی جو ہے نا مسئلہ ہم مسلمانوں میں اور پوری دنیا کے لوگوں میں آج کل ہے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، تو میڈیا پر جو چیز دکھاتے ہیں تو بس لوگ دیکھ کر کہتے ہیں کہ ہاں یہ تو واقعی ایسا ہے، تحقیق نہیں کرتے۔ تو پہلے تحقیق کرو۔ تو اسی طرح جو مغربی ممالک ہے انہوں نے جب تحقیق شروع کیا خود اور نزدیک سے مسلمانوں کو دیکھا تو ان کو لگا کہ واقعی یہ تو ایک ایسا مذہب ہے جس میں تمام لوگوں کے حقوق برابر ہے، کسی کو کوئی برتری حاصل نہیں، کسی گورے کو کسی کالے پر، نہ کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی کو بھی کوئی برتری حاصل نہیں۔ تو اسی لیے اس وجہ سے لوگ اب اس مذہب کی طرف مائل ہو چکے ہیں، اور الحمدللہ جو تبلیغ کی جو محنت ہے اس کی وجہ سے آج آپ دیکھ رہے ہیں پورے ممالک میں اسلام جو ہے نا، لوگ مسلمانوں کی تعداد جو ہے نا اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اسلام جو ہے نا وہ آخری مذہب ہے، اور اسلام کے جو ماننے والے ہیں الحمدللہ وہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں۔ تو سوال یہ ہوا کہ آج کل میڈیا جو ہے نا وہ مسلمانوں کو دبا رہا ہے، بالکل دبا رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ڈرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، وہ بھی تدبیر مکر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی تدبیر کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے بہت بہترین جواب دیا کہ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم بھی اپنی اسلام کی ترویج جاری رکھیں، خود اپنے لیے میڈیا بنائیں اور اس میڈیا کے ذریعے لوگوں تک اس بات کو پہنچائیں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔